اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفا باللہ شہیدا، اور یوں تو اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے۔ یعنی یہ لوگ یہودی مانے یا نہ مانے، یا آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ غم زدہ نہ ہوئیے، دل چھوٹا نہ کیجیے۔ اللہ آپ کی نبوت کو مان رہے ہیں، فرشتے نبوت کو مان رہے ہیں، تو اس سے بڑی کس دلیل کیا ہے؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وقد ضلوا ضلالا بعیدا، یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے۔ ضمن تمام نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، یہ قرآن نازل ہوا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی زندگی سے نکال دیا جائے تو ہم لاشیں ہیں، صرف لاش ہیں، ہمارا صرف وجود ہے، ہمارا وجود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہے۔ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اپنا جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، دنیا ہے، جہان ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور آپ کی ذات کو بیچ سے ہٹا دیا جائے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سورج ہے، نہ ستارے ہیں، نہ ہم ہیں، نہ آپ ہیں، واحد آپ ہی کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو، ہمیں سب پوری مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں چاند ہو، سورج ہو۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں بڑے جاندار انداز میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ غیر مسلموں کا جزیے پر ہنگامہ کرنا اور غیر مسلموں کا فلا فلا حکم پر ہنگامہ کرنا، یہ عین میرے نزدیک اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ کتوں کا بھونکنا ہی دلیل ہے کہ یہ چیز حقیقت ہے، اصلیت ہے، اصل چیز یہی ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے گھبرائیے مت، کتوں کا اعتراض کرنا اور ان کا بھونکنا دلیل ہے کہ اسلام کا یہ عین مسئلہ، جس مسئلے پر بھی سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اعتراض کیے جائیں، اشکالات کیے جائیں، آپ اتنی شدت کے ساتھ، آپ اتنی قوت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ یہ عین حق ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا مسئلہ ہے، یہ عین دلیل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام اعمال کی، نیک اعمال کی، تمام نیک اعمال کی کنجی ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن محبت دو قسم کی ہے، ایک محبت تو ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے، اور ایک محبت جو ہے ضعیف سی، معمولی سی، جو ظاہر نہیں ہوتی، صرف نعرے لگائے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، وہ محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں کان کھول کے سن لو، ذرا دل کے کانوں سے سنو اور غفلت کی ہوئی کانوں سے نکالو، تم میں سے کوئی ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ہمیں اللہ کے محبوب اس درجے عزیز ہیں کہ نہیں۔ جب اولاد کا معاملہ آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معاملہ آتا ہے تو ترجیح اولاد کے معاملات کو دی جاتی ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب معاملہ برادری کا آتا ہے اور آپ کے احکام کا آتا ہے تو ترجیح برادری کو دی جاتی ہے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کو دی جاتی ہے۔ یہ عین معیار ہے، کسوٹی ہے ہمارے نزدیک، کس کی محبت ہمارے یہاں زیادہ ہے۔ اگر واقعی عین موقع پر جب مقابلے کے وقت جلال الدین رومی فرماتے ہیں لا شجاعت یا فتح الا قبل الحروب، اے نوجوان مرد ہم تمہاری جوانگی کو بالکل قابل قبول نہیں مانتے، تمہاری ہمت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہاں کب قبول کریں گے؟ جب مقابلے میں آؤ۔ قبل الحروب لا شجاعت یا فتح، اے جوان کوئی شجاعت نہیں، کوئی مردانگی نہیں، کوئی ہمت نہیں، قبل الحروب، لڑائی سے پہلے، جنگ سے پہلے۔ جب مقابلہ ہے عین موقع پر شادی بیاہ کا، کہ جہاں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تمہیں بلا رہی ہوں اور بلاوا دے رہی ہوں، اور ادھر برادری کا دباؤ ہو، ادھر خاندان کا دباؤ ہو، چچا تایوں کا دباؤ ہو، بہنوں کا دباؤ ہو، اس وقت ہمت کر کے دکھاؤ۔ اس وقت اگر تم نے ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سر آنکھوں پر سجا کر سنت کے مطابق شادی کر لی تو اب سمجھا جائے گا واقعی تم نے مردانگی ہے۔
تم میں ہمت ہے، تم میں شجاعت ہے. لا شجاعت یا فتح قبل الحروب، اے جوان تمہاری مردانگی قبول نہیں ہے جب تک تم میدان عمل میں نہ جاؤ. تو یہ تو ہے معمولی سا عشق کہ آدمی دل میں رکھے، اس کو ظاہر نہ کرے. چنانچہ دیکھیے اب ہم آپ لوگ آپس میں اس طرح کے کتنے معاملات ہمارے ساتھ آتے ہیں. یعنی میں چھوڑیے ہمارا ان لوگ، میں صرف ان لوگوں سے یا تو اپنے آپ سے مخاطب ہوں، یہ ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، دین پر چلنے والا سمجھتے ہیں. ہماری آرزویں کیا ہیں، ہماری تمنائیں کیا ہیں، ہماری خواہشیں کیا ہیں، ہم کس طرح اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانا چاہتے ہیں، ارادہ کیا ہے کہ نہیں اب تک. ہماری اولاد کے لباس کیسے ہیں، ہماری اولاد کے چہرے کیسے ہیں، ہماری معاشرت کیسی ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری بول چال کیسی ہے. چھوڑیے عام لوگوں کو، میں عام لوگوں سے مخاطب ہوں ہی نہیں، میں صرف اپنے آپ سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اور آپ لوگوں سے جو دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آخر تمنائیں کیا انگڑائیاں لے رہی ہیں دل میں، آرزویں کیا کہہ رہی ہیں. کیا کبھی ارادہ کیا واقعی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں کہ میں انشاءاللہ آپ کے ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا؟ کیا کبھی دل میں ارادہ ہوا ہے کہ میرے گھر پہ شادی آ رہی ہے، 3 مہینے باقی ہیں، 6 مہینے باقی ہیں، میرے لڑکے کی شادی ہے، میری لڑکی کی شادی ہے، اب میں باقاعدہ اس کو بہشتی زیور میں دیکھ کر کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کیا بدعتیں ہیں، سنت کے مطابق شادی کروں گا؟ اگر واقعی یہ ہے، اگر عشق کا اظہار ہے تو سمجھ لیجیے واقعی ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں سچے ہیں. اور نہ صرف دعوے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. دعوے تو حضرت ابو طالب کے بھی تھے. خواجہ ابو طالب کتنے دعوے دار تھے، ظاہری طور پر عمل کر کے دکھایا. 3 سال تک کوئی عام مسلمان بھی 3 سال تک سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائیکاٹ میں شامل رہے. آپ کا بائیکاٹ کر دیا، پورے قریش نے علیحدہ کر دیا. شعب ابی طالب میں رہے 2 گھاٹیوں کے درمیان. 3 سال تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، گھاس پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ سوکھا ہوا چمڑا ملا، اس کو پانی میں بھگویا اور اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹائی. یہ ہے خواجہ ابو طالب. ہر وقت بھتیجے کے ساتھ جان سے مال سے 3 سال تک، میں اگر تو کچھ نہیں کھائے گا میں کچھ نہیں کھاؤں گا. لیکن اتباع نہیں تھی تو کیا ہوا؟ جیسا آج کا مسلمان خوب دل و جان سے نہ رہے، خوب تو آپ لوگ خواجہ ابو طالب سے نہیں بڑھ سکتے، اور میں خواجہ ابو طالب سے نہیں بڑھ سکتا. ظاہری اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تو بڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. ظاہری جو ان کی مشکلات تھیں اللہ کے نبی کو برداشت کرنے میں، آپ کے ساتھ رہنے میں، اس میں ہم ان کے آگے نہیں نکل سکتے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا. وہ عذاب کیا ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اس کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا. کتنی محنت کی، کتنی مشقت کی، لیکن اتباع نہیں تھا. جیسا کہ آج کا مسلمان خوب نعرے لگوا لو، خوب حب رسول میں دعوے کروا لو، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے دعوے کروا لو، لیکن اتباع کا کہیں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے. وہاں بھی ایسا ہی تھا. بھتیجے کی بات نہیں مانی کہ نہیں، بھتیجے ایمان تو قبول نہیں کر سکتا، جہنم میں. تو ہم لوگ کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ صرف بغیر اتباع کے ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتی تھی: انت تعصی الرسول وتظہر حبہ، لوگو تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو اور ظاہر کرتے ہو کہ ہمیں ان سے محبت ہے. ھذا لعمری فی القیاس بدیع، اللہ کی قسم کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اطاعت ہو محبت نہ ہو، اور محبت ہو اطاعت نہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. محبت ہوگی تو اطاعت فرما برداری آئے گی، اور محبت نہیں ہوگی تو اطاعت فرما برداری جائے گی. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، تم جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اگر اس کی اطاعت کرتے ہو تو واقعی تم محبت میں سچے ہو. صرف دعوے رہے، کہاں رہ گیا عمل؟ کہاں چلے گئے بتائیے؟ ہمارے لباس میں عمل، ہمارے چہرے میں عمل، ہمارے اخلاق میں عمل، کاروبار میں عمل کہاں گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں اس طرح ڈنکے کی چوٹ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو علی الاعلان کھلے عام کھلے بازار ڈھایا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کئی حق ہیں، صرف ان میں سے 2 حق دیکھیے. ایک فرماتے ہیں جو اہم میں نے لکھے ہیں، فرماتے ہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس کے تقاضے کئی ہیں، ان میں سے 2 اہم: توقیرہ و تعظیمہ علیہ الصلاۃ والسلام،
دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت توقیر ہونا. اگر دل میں عزت ہوگی تو فوٹو کھنچوایا جائے گا, فوٹو کھینچا جائے گا. ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جو آدمی فوٹو کھینچتا ہے اور کھنچواتا ہے ظاہر ہے لاکھ مرتبہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے, اس کے دل میں اللہ کے نبی کی توقیر نہیں, عظمت نہیں, بڑائی نہیں. اگر اللہ کے نبی کی عظمت اور بڑائی دل میں راسخ ہو جاتی, اتر جاتی, تو کیوں اللہ کے نبی کے حکم پر عمل نہ کرتا؟ آپ نے فرمایا کہ تصویر بالکل ممنوع ہے. ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر کھنچوانے والے کو ہوگا. اس کا عین محل میں, عین بارات گھر میں, سر بازار سڑکوں پر اور دنیا بھر کے علاقوں میں, پہاڑوں پر, جھرنوں پر تصویریں کھنچوانا پتہ دیتا ہے عین موقع پر کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت اور توقیر نہیں. اب پھر بھی دعوے بڑائی کے کرے جائیے, بڑائی کے ہم روکتے تھوڑے ہیں آپ سے کہ آپ کو اللہ کے رسول کے دعوے ہیں محبت کے, وہ تو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. توقیرہ و تعظیمہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب کہا جائے لوگوں ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, ٹخنے کا جو حصہ ڈھکا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب اس آدمی کے سر بازار ٹخنے ڈھک رہے ہیں. اب ہمیں بتا دو, ذرا دل نکال کے دکھا دو تمہارے دل میں عظمت ہے کہ نہیں. ہمیں تو کچھ معلوم نہیں, ہم اندھے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے. تمہارے ٹخنے ڈھکنا صاف بتا رہا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے رسول کی محبت عظمت نہیں ہے. اگر عظمت اور محبت اور توقیر ہوتی تو تم ٹخنے نہیں ڈھانک سکتے تھے. وتوقیرہ وتعظیمہ, تمہارے سر بازار ٹخنے ڈھانکنا اور مسجد سے نکل کر باہر ایسے کرنا, پاجامے کو نیچے لٹکانا, پینٹ کو, یہ دلیل عین ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی کے دل میں تمہارے عظمت نہیں ہے. بتائیے عظمت ہے کیا؟ آپ لوگ خود گواہی دیں, میں گواہی دوں. آپ لوگ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر جو آدمی عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے دل میں عظمت کہاں ہے, اس کے دل میں توقیر کہاں ہے؟ فرمایا کتنی دفعہ بتا دیا اللہ مجھے عمل کی توفیق دے. مطلب یہ محبت سے تو کس طرح چلیں گے, اتنا سخت وعید ہے. حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی, مفتی اعظم فقیہ اللہ, پوری دنیا کے چند مفتیوں میں سے ایک واحد مفتی یہ ہے, اور اس کا کتنا بڑا مقام تھا آپ کو بتاؤں میں. اس وقت صوبے کے گورنر, صوبہ کا وزیر اعلیٰ, جیسے آپ کے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ, اس وقت صوبے کے وزیر اعلیٰ نے حضرت سے ملنے کا وقت مانگا تو بات نہیں کہ خادم نے فون اٹھایا, کہا حضرت اس وقت سخت مشغول ہیں. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو وقت نہیں دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے قوانین کا زیادہ اہم ہے, مجھے فتاویٰ لکھنے ہیں, مجھے حدیث کی تعلیم دین, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں صوبے کے وزیر اعلیٰ سے ملوں. آج ایک پارسل سے یہاں بات چیت ہو جاتی ہے تو دیکھیے ذرا کیسی ٹوپی اترتی ہے اور کس طرح پائجامے ٹھیک ہوتے ہیں. وہاں صوبے کے وزیر اعلیٰ, اور وزیر اعلیٰ کے اگر پوری دنیا کی سلطنت کا کوئی واحد وزیر اعظم ہوتا اس کو بھی اہمیت نہ دی جاتی. خادم بھی بھول گیا, خادموں کے دل میں بھی ایسا نہیں. ابھی 20 سال پہلے انتقال ہوا ہے, صحابہ کے دور کے واقعات نہیں بتا رہا ہوں میں. 20 سال پہلے یہ وہ شخص ہے کہ 63 سال کی عمر کے بعد کہہ رہا ہے, 80-82 سال کی عمر ہوئی, کہ اب جیتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی, اب بس شرمائی میں جی رہے ہیں. اللہ کے حکم پہ سر گردن ڈالنی ہے تو اس لیے جی رہے ہیں, ورنہ اب جیتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف 63 سال رہے. خادم کو فون کیا کہ فلاں صاحب وزیر اعلیٰ ملنا چاہتے ہیں. خادم کے دل میں بھی اتنی بالکل دنیا کی بالکل اتنی ذلت بٹھا دی تھی, دنیا داروں کی, دنیا والوں کی, یعنی جو بددین لوگ ہوں ان کی, اور دنیا کی بالکل وقعت ختم کر دی تھی. خادم بھول گیا 3 دن تک کہ وزیر اعلیٰ کا فون آیا تھا. آپ کے پاس اگر یو پی کے وزیر اعلیٰ کا فون آ جائے تو پورے محلے کو اکٹھا کر لیں گے, میں بھی پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گا, اب پورا گاتا پھروں گا وزیر اعلیٰ کا فون آیا, وزیر اعلیٰ ملنا چاہتے ہیں. 3 دن تک خادم بھی بھول گیا. اور 3 دن کے بعد حضرت والا سے فرمایا کہ حضرت 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کا فون آیا تھا, کہہ رہے تھے کہ حضرت سے ملاقات کا وقت چاہیے, تو میں نے کہا میں بتا دوں گا لیکن میں بھول گیا. حضرت بجائے اس کے ناراض ہونے کے بعد کہنے لگے تم نے میرا دل خوش کر دیا, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میرے پاس رہنے کا مقصد پورا کر دیا. میں چاہتا یہی ہوں کہ مولویوں کے دل سے دنیا کو بالکل ذلیل کر کے نکال دوں. ان کے دل میں دنیا کے مالداروں کی, بڑے بڑے بادشاہوں کی 1 کوڑی کے برابر حیثیت نہ ہو. اللہ تمہیں خوب جزائے خیر دے, تم نے حق ادا کر دیا. کمال ہے 3 دن تک بھولے رہے تم. اللہ اکبر, کیا شان ہے تمہاری. اس کی خوب, اب اس کا نام جاریہ ملک رکھ دیا. حضرت امام مالک کی جاریہ جو تھی وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باہر ملنے آئے, اس وقت کا چیف جسٹس باہر ملنے آئے. امام شافعی کیونکہ اس وقت کے امیر المومنین کے رشتہ دار تھے,
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عجیب شان تھی، خاص طور سے استغنا کی، بالکل دنیا داروں سے بالکل قطع تعلق، ایک طرف رہو، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے، ہمیں تمہارے خزانوں کی ضرورت نہیں، تم ہمارے دین کے محتاج ہو۔ جو لوگ مولویوں کو چندے کا محتاج سمجھتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے، ہوں گے وہ عام مولوی ہوں گے جو تمہارے دروں پر جاتے ہوں گے بھیک مانگنے، اگر صحیح مولوی ہوگا کونے میں مر جائے گا، تمہارے در پر بھیک نہیں مانگے گا، خدا کے دو، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی شان سے بیٹھے ہیں۔ اب گورنر صاحب چیف جسٹس آئے وہاں کے صوبے کے گورنر، اور خط دیا امام مالک، پہلے تو جاریہ باندھی، حضرت امام مالک کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے امام مالک سے ملنا، امام شافعی موجود ہیں، بچے ہیں ابھی 15-20 سال کی عمر غالباً ہے، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دروازے میں جاریہ آئی کہ کون؟ کہنے لگے میں گورنر ہوں، صوبے کا چیف جسٹس بھی ہوں، حضرت امام مالک کے پاس مجھے ملنا ہے ان سے، ہارون رشید نے کوئی خط دیا ہے اس وقت کے امیر المومنین نے، یہ دکھانا ہے۔ امام شافعی نے اس میں درخواست لکھوا لی تھی کہ آپ درخواست لکھ دیجئے کہ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجھے پڑھائیں۔ اب وہ گئی جاریہ، کافی دیر تک غائب، بہت دیر کے بعد گورنر صاحب کو بڑی ذلت پریشانی کہ کہاں پھنس گیا، عجیب بات ہے۔ اب کافی دیر کے بعد وہ آئی، کہنے لگے حضرت امام فرما رہے ہیں کہ کام کیا ہے؟ کہنے لگے وہ بتایا بھی نا آپ کو، حضرت امیر المومنین کا خط ہے وہ دکھانا ہے۔ پھر اس کے بعد غائب، پھر کافی دیر کے بعد نکل کے آئے، کہنے لگے ٹھہر جائیے امام مالک آ رہے ہیں۔ اب حضرت امام مالک شان سے آئے، بہت عالی شان کرسی لائی گئی حضرت کے لیے، حضرت بیٹھے باہر کرسی پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا اتنا بڑا امام بچپن میں موجود ہے، اس نے چیف جسٹس نے خط دکھایا کہ حضرت امیر المومنین ہارون رشید کا خط ہے، حضرت نے پڑھا، لکھا ہوا تھا کہ ان کو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو پڑھا دیجیے، فوراً خط کو پھاڑ دیں کہ اللہ کے رسول کا علم ہو اور سفارش سے حاصل کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے چیف جسٹس اللہ کی قسم، جب وہ آ رہا تھا حضرت امام شافعی ساتھ بڑا ناراض، منہ پہ بڑے پریشانیاں، کہنے لگے کیا ہوا؟ امام شافعی نے کہنے لگے خدا کی قسم اگر امیر المومنین مجھے یہ کہتے مکے سے مدینہ پیدل جاؤ تو چلا جاتا، لیکن امام مالک کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے، وہ تو ہم لوگوں کو گھاس ڈالتے ہی نہیں بالکل بھی۔ حضرت نے خط پھاڑ کے پھینک دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں نے معذرت کی، حضرت معاف فرما دیجئے، اصل میں مجھے علم کا شوق ہے، میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے معافی مانگی حضرت فوراً نرم ہو گئے، اچھا ماشاء اللہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ آ جائیے، کل سے آ جائیے، کل سے درس میں شامل فرما لیا۔ تو اسی کے مناسبت سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے خادم کا نام رکھا جاریہ مالک، کہ امام مالک کی جیسی جاریہ تھی کہ گورنر آنے کے باوجود اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تم بھی ایسے ہی ہو۔ تو خیر حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود حضرت کی زبانی سنا کہ ایک مرتبہ ٹخنا ڈھانکنے سے، بعض حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک مرتبہ ٹخنا ڈھانکنے سے 40 دن تک کی نمازیں غیر مقبول کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کے بعد بھی کسی ہمت سے ٹخنے ڈھانکے جائیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نامراد ہے وہ شخص جو ٹخنے ڈھانکے، اور شب برات کے موضوع پر آیا ہے کہ شب برات میں شعبان میں غرہ شعبان میں ہر کسی کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، دل میں کینہ رکھنے والے اور کئی لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اس نے فرمایا ٹخنے ڈھانکنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ عمل کہاں گیا؟ صرف دعوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ ہمارے حضرت کے کچھ اشعار، حضرت کے خلیفہ ہیں بہت بڑے شاہی نصر صاحب بھی موجود ہیں، بہت اچھے اشعار پڑھتے ہیں، فرما رہے ہیں آنکھ بچاؤ قلب بچاؤ، دل میں یوں اللہ کو پاؤ، مونچھے کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، مونچھے جو موٹی موٹی ہوتی ہیں وہ، ورنہ مونچھے رکھنا جائز ہیں اگر یہ کنارہ نہ چھپے، یہ کنارہ چھپنا بالکل حرام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہم نے، بیچارے دیندار ظاہر اور محسوس ہوتے ہیں لیکن ان کا ایک کنارہ چھپے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو کہہ رہے اس والی مونچھوں کو، ورنہ مونچھے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کنارہ نہ چھپے، لیکن اعلیٰ درجہ ہے کہ مونچھے صاف کر لیں، لیکن اگر شوق ہے تو اس کنارے یہ لکیر جو نظر آ رہی یہ نہ چھپے۔ مونچھے کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بناؤ، مرد گر تم ہو راہ خدا کے، ٹخنوں کو ہرگز نہ چھپاؤ، خود بھی جاگو جگ کو جگاؤ، بت سے بھاگو بت کو بگاؤ۔ محبوب خدا کی دوستو صورت جو بناتا ہے، خدا کو بھی پھر اس ادا پر پیار آتا ہے، جو رخ پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبزہ اگاتا ہے، تو اس کے صحن دل میں باغ ایمان لے لہاتا ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی تکلیف ترک سنت سے، بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل بھی دکھاتا ہے۔ آپ لوگ دعوے کریں، میں دعویٰ کروں اور ٹخنے ڈھانک کے ان کا دل دکھایا جائے،
دھاڑی منڈا کے ان کا دل دکھایا جائے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی تکلیف ترک سنت سے، بھلا عاشق کبھی محبوب کا دل بھی دکھاتا ہے؟ اسی کی روح روشن ہے، منور ہے اسی کا دل کہ جو رخسار کو انوار سنت سے سجاتا ہے۔ گرو نانک کے پیروں سے سبق لے استقامت کا۔ گرو نانک کے جو ماننے والے ہیں، پیروں کہتے ہیں ماننے والوں کو، گرو نانک کے پیروں سے سبق لے استقامت کا، ہمیں ایک مذہب باطل آئینہ دکھاتا ہے۔ کس قدر لوگ وہاں کثر سے دھاڑی والے ہیں، ان کے یہاں چند مخصوص لوگ ہی ملتے ہیں۔ بنا لے صاحب روزہ سے صورت اور سیرت بھی، یہ معنی روزہ اطہر پہ تو ہر سال جاتا ہے۔ ہر سال جانے والوں، عمرے کرنے والوں، کبھی اس کا بھی خیال رکھ لیا کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت بنانی ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک صاحب آئے عمرے کے لیے، عمرے کو جا رہا ہوں، حضرت نے فرمایا، وہ الفاظ ہی عجیب ہوں گے، کیا ان میں اجتباء کی شان ہوگی؟ ہمارے حضرت کے شان نے فرمایا، ان کے خلیفہ نے، عجیب درد ہے اس باخدا کے لہجے میں، خطا پر بھی ٹوکتا ہے وہ عطا کے لہجے میں۔ حضرت نے پتہ نہیں کس انداز سے کہا ہوگا۔ خان صاحب تھے، فرمایا خان صاحب وہاں تو جا رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کیا اسی صورت میں حاضر ہو گئے؟ پتہ نہیں کس درد بھرے انداز سے کس طرح کہا ہوگا، رونے لگے خان صاحب۔ حضرت کہنے لگے میں سمجھ گیا، کام بن گیا، آنکھوں میں آنسو کا آنا کام بن گیا۔ اب عمرہ کر کے آئے، کافی دنوں بعد مجھ سے ملے تو چہرہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب لگے ہیں آپ اصلی خان صاحب۔ پٹھان وہی ہے جو ٹھان لے شریعت پہ چلنے کی۔ پٹھان کے معنی کیا ہے؟ ٹھان، جو ٹھان لے، جو ٹھان لے وہی ہے اصل پٹھان شریعت پہ۔ کہنے لگے اب لگے آپ اصلی خان صاحب۔ پھر عجیب عجیب مثالیں دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے ببر شیر کو دیکھا ہے کبھی؟ تو میں جی سب نے دیکھا، بتاؤ دھاڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ دھاڑی ہوتی ہے۔ تو عجیب عجیب مثالیں۔ تو خیر اصل یہ ضعیف درجہ ہے آدمی کا، محبت کا بالکل ادنا درجہ، کہ گناہ بھی کرتا رہے اور محبت بھی جما رہے۔ اعلیٰ درجے کی محبت یہ کہ عشق کا اظہار ہو جائے۔ آواز نہیں آ رہی؟ اعلیٰ درجے کی محبت یہ ہے کہ آدمی کے عشق کا اظہار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دن ہیں میرے یارو، میرے بہت فرمایا کرتے ہیں دوستوں، کچھ وقت ہے بس۔ دنیا جنت میں بھی یہ مزہ نہیں پاؤ گے گناہوں سے بچنے کا، شریعت پہ چلنے کا، وہاں شریعت ہی نہیں ہوگی۔ کیا خاک شریعت پہ چلو گے تم؟ ارے دنیا ہی میں تو چلنا ہے شریعت پہ۔ اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں چلوائیں گے، وہ انعام کی جگہ ہے۔ آرزوؤں کو خون کر کے، تھوڑی سی ہمت کر کے شرعی چہرہ بنا لو، ٹخرے کھول لو، فوٹوگرافی سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ یہ مزہ صرف تمہیں دنیا ہی میں ملے گا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز بھی خوب پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی خوب دے رہے ہیں، روزہ بھی۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک نہ مر مٹوں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان قابل ہو نہیں سکتا۔ غیروں سے گلہ ہی کیا ہے؟ ان کا کام ہی بھونکنے کا ہے، اپنے لوگوں سے گلہ ہے۔ وہ لوگ تو دنیا میں تکلیف دے رہے ہیں یہاں بھونک کر۔ اور جو آدمی بے داڑھی کے اور ٹخنے ڈھانکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا، وہ اس وقت عین موقع پر بھی تکلیف دے گا قیامت کے دن۔ کبھی اس کی فکر کی ہے؟ کبھی اس بارے میں غور کیا؟ اس کو خوب گالیاں دی جا رہی ہیں، خوب گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ارے اپنے بارے میں بھی دیکھ لو، کبھی اپنے اندر بھی جھانک لو۔ وہ تو یہاں دنیا میں تکلیف دے رہے ہیں، ان کی تکلیف کی تو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ خواب نقل کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ کو خواب آیا، گریبان مبارک کھلا ہوا ہے، سینے پر داغ کے نشانات ہیں۔ بزرگ خود ہی کہنے لگے خواب میں کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافروں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں جیسا موجودہ زمانے میں دی جا رہی ہیں۔ ایک دو باتیں اور کی، فرمایا نہیں مجھے غیروں کی تو پرواہ ہی نہیں، غیروں کا کام ہی تکلیف دینا ہے۔ میری زندگی میں تکلیف دی میرے جانے کے بعد، لیکن مجھے تکلیف اپنے لوگوں سے پہنچتی ہے جب قبر میں میرے سامنے ان کے نام اعمال دکھائے جاتے ہیں، مجھے تکلیف ان سے ہوتی۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ مسلمان پھول ہو کر مجھے تکلیف دے رہے ہیں، غیر تو کانٹے ہیں ہی، ان کا کام تو تکلیف دینا اور چبھنا ہے ہی۔
اپنے لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، بتائیے کیا عین موقع پر تکلیف نہیں ہوگی؟ اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائیں یہ باتیں۔ اللہ کی قسم کسی کو بالکل وہ تنقیص کرنا، تحقیر کرنا تو بالکل دل میں آتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے بے داڑھی والے بھی ہوں گے قیامت کے دن جو داڑھی والوں سے سبقت لے جائیں گے، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت۔ اگر ہماری مغفرت بھی کر دی گئی اور اللہ کے رسول نے حوض کوثر پہ ایک دفعہ پوچھ لیا کہ بتاؤ تمہیں میری صورت میں کیا کمی نظر آئی تھی، تم نے سب کی صورتیں بنائی، میری اس وقت جواب کیا دیں گے؟ صرف یہی کافی ہے۔ دنیا میں کافر سے جو دھاڑی منڈا تھا، دو کافر حاضر خدمت ہوئے، ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا من یامرکما، تمہیں کون حکم دیتا ہے ایسی صورتیں بنانے کا؟ ایسی صورتیں معلومہ بدترین صورت ہے، ایسی صورتیں جبھی تو کہہ رہے ہیں من یامرکما، تمہیں کون حکم دیتا ہے اس طرح کی صورتیں بنانے کا؟ کہنے لگے ہمارے آقا کیسر و کسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے دھاڑی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ ایک بہت شاندار یہاں کا شاعر مرزا بیدل دہلی کا، اس زمانے میں مغل جب کے زمانے میں بہت اعلیٰ درجے کی نظمیں اللہ کے نبی کی شان میں نعتیں لکھتا تھا۔ اب اس کے اشعار باہر جانے لگے آفاق عالم میں، چاروں طرف ایران میں سب جگہ۔ ایک ایران کے بڑے اللہ والے انہوں نے دیکھا بڑا عجیب آدمی، عجیب درد بھرے اشعار، درد میں ڈوبے ہوئے اشعار، یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی اس آدمی کے دل میں عشق اور محبت کی۔ جیسا دیکھا ہے ایسے ہی تھے وہ بھی، جیسے آج کل کے قوال، اتنی موٹی موٹی مونچھیں، داڑھی مڑی ہوئی، اور خوب اللہ کے نبی کے عشق میں، خوب اللہ کے نبی کے عشق میں، خوب تبلے بجا رہے، سارنگے بجا رہے خوب۔ تو خیر وہ چلے ایران سے، کسی دیکھ کے تو آئے آخر یہ آدمی کون ہے، اس کے دل میں اتنی محبت بھری ہوئی ہے۔ اور وہاں جا کے دیکھا گھر میں، تو پوچھے کہاں ہیں، کہنے لگی حجام کے ہیں، نائے کے ہیں، سمجھے خط وط بنوانے، بال کٹوانے گئے ہوں گے۔ اب عین موقع پہ پہنچے تو دیکھا وہ گدھے کی دم استعمال ہو رہی تھی، ہمارے ساتھ اس کو گدھے کی دم فرمایا کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی، کہ مجھے نام بھی یاد نہیں ہے اس کا۔ گدھے کی کوئی دم سی ہوتی ہے، اس کو ایسے پیالی میں گھماتے ہیں اور پھر ایسے کرتے ہیں۔ ہمارے دل میں بڑے درد بھرے انداز میں کہا تھا، لوگوں اگر اللہ تمہارے ہاتھ پہ فارغ ڈال دے تو تم کس ہاتھ سے اس طرح چلاؤ گے اور کس ہاتھ سے وہ گدھے کی تم گھماؤ گے اپنے گالوں پر؟ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ تمہارے گالوں میں کینسر پیدا کر دیں، تو پھر تم کیا خاک اس کھیتی پر، زمین پر کھیتی اگاؤ گے؟ تو خیر وہ دائی کے حجام کے یہاں پہنچے تو دیکھا داڑھی مڑا رہے تھے، وہ ایک دم بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے ایک آہ کھینچی، آہ۔ مرزا بیدل سمجھ گئے کہ یہ میرے، کہنے لگے ریشمی خراشم دلے کسے نمی خراشم، میں اپنی داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تھوڑا ہی دکھا رہا ہوں۔ اب ان ایران کے شاعر نے، اللہ علیہ نے بڑی عجیب درد بھرے انداز میں کہی، اللہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، تمہیں معلوم ہے نا، کچھ معلوم بھی ہے یہ اس طرح تمہارے گالوں پر نہیں، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چل رہا ہے، اس طرح یہ مت سمجھو اس طرح تمہارے گالوں پر چل رہا ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی۔ اللہ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خراشی، جو صحیح آدمی ہوتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہوتی۔ اب وہ صاحب رونے لگے، کہنے لگے ان ایران والوں کو، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جاں ہمراز کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، میں زندگی بھر ورنہ ان کو تکلیف دیتا آ رہا تھا۔ لہذا اگر اللہ کی محبت ہو اور اللہ کا عشق ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو آدمی ایسے کام نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت کے خلیفہ، ملے جو آپ کی ناراضگی سے ہمیں تو بیر ہے ایسی خوشی سے، ہم ایسی خوشی کو لعنت بھیجتے ہیں۔ ہر وقت سونا جائز ہے، لیکن اگر فجر کے وقت ہم سوئیں تو یہ نیند حرام ہے، اور یہ ایسی خوشی ہے جو ہمیں آپ کی ناراضگی سے مل رہی، ہم اس خوشی سے خوش نہیں ہیں بلکہ اس خوشی آگ لگاتے ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں، ملے جو آپ کی ناراضگی سے ہمیں تو بیر ہے ایسی خوشی سے، لگا رکھی ہے جب لو آپ ہی سے تو پھر کیوں رابطہ رکھے ہر کسی سے، محبت ہے اس لیے زندگی سے کہ جی بھرتا نہیں بندگی سے۔ اللہ ہم اس لیے عمر مانگ رہے کہ ہمارا بندگی سے دل نہیں بھرتا، ہماری مقصد یہ نہیں کہ ہم دنیا میں جیتے رہیں، نہیں، محبت ہے اس لیے زندگی سے کہ جی بھرتا نہیں بندگی سے، سبھی کو قبر میں جانا ہے ایک دن، چلو تیار ہو جائیں ابھی سے تیار ہوں گے تو کچھ تیاری کر پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو دشمن بتایا ہے، میری توبہ ہے اس کی دوستی سے، بالآخر سب کو مر جانا ہے ایک دن،
چمن یہ کہہ رہا ہے ہر کلی سے تمہارا غم ہماری زندگی ہے، آپ کا غم ہماری زندگی ہے۔ آپ جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں مجھ سے ہم بھی اس سے ناراض ہیں۔ ہمارا تمہارا غم ہماری زندگی ہے، خوشی کو قتل کرتے ہیں ہم خوشی سے، ہم کب پرواہ کرتے ہیں خوشی کی؟ ہماری خوشی تو یہ ہے کہ آپ ہم سے خوش رہیں، ہم خوشیوں کو خوشی خوشی آگ لگاتے ہیں۔ نصیحت بے اثر کب تک رہے گی، اثر عباس آ جاؤ بے حسی سے۔ وظائف پڑھ رہے ہو شب و روز، بے شک کمی ہوتی نہیں لیکن گناہوں میں۔ یہ مزین نور سنت سے اگر رخسار ہو جائیں، نہا جو عشق ہے اس عشق کا اظہار ہو جائے۔ ہمیں معلوم ہے آپ حضرات مسلمان ہیں، آپ کے دل میں مکمل عشق نہیں، کچھ نہ کچھ عشق ہوگا، اور ضرور ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی کو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دھاڑی رکھ لی جائے، مزین نور سنت سے اگر رخسار ہو جائیں، نہا یعنی چھپا ہوا، نہا جو عشق ہے اس عشق کا اظہار ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بے عمل ہے مستحق دار، گرو نانک کا پیرو پھر کیوں نہ پھر سردار ہو جائے۔ دیکھیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان غیروں کا نام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں مثالیں دیتے ہیں، مکھی کی، مچھر کی، کافروں کی، جگہ جگہ، تو مثال دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جو سوچتے ہیں فقط سوچتے ہی رہتے ہیں، جو سوچتے ہیں فقط سوچتے ہی رہتے ہیں، جو کرنے والا ہے ہر کام گزر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت دے کہ ہمارا عشق کا اظہار ہو، ہم چھپائے نا عشق کو، ہم عشق کو چھپائے نا۔ اسی پہ توجہ دے رہا، بس تھوڑی سی اور لکھی تھی وہ سن لیجیے، اس کے بعد بات ختم۔ اللہ بات یہی کرنی تھی کہ اصل ہم حقیقی طور پر مسلمان ہو جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو جائیں، یہ اصل چیز ہے۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کو بس یہ آخری بات ہے، تو ظاہراً تو پھول ہے پھر باطناً ببول ہے۔ ظاہراً پھول بنتے ہو، اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تمہاری خاصیت کانٹے کی ہے۔ تو ظاہراً تو پھول ہے پھر باطناً ببول ہے، آنکھوں میں جھونکے دول ہے، یہ فلسفہ فضول ہے۔ تو عاشق رسول ہے، سر پر تیرے انگریزی بال، سنت سے خالی تیرے گال، سمجھا ہے تو اسے جمال۔ اسے خوبصورتی سمجھتے ہو؟ داڑھی منڈوانے کو خوبصورتی سمجھتے ہو؟ سر پر تیرے انگریزی بال، سنت سے خالی تیرا گال، سمجھا ہے تو اسے جمال، ہے تیرا خام خیال۔ مانا غم فراق ہے، یہ دودھی تجھ پر شاخ ہے، طیبہ کا اشتیاق ہے، مدینے جانے کا، لیکن یہ کیا مذاق ہے، فساق میں شمول ہے ہو فاسق۔ تو عاشق رسول ہے، حرص و ہوس کی پیاس ہے، گناہ تجھ کو راس ہے، عیسائیوں سی شکل ہے، انگریز سا لباس ہے، منافقت اصول ہے۔ اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ جو ظاہر کرتا ہے اپنے آپ کو عاشق رسول، اس کا پورا لباس غیروں جیسا، پورا چہرہ جیسا غیروں جیسا، رہن سہن غیروں جیسا، اسی کو کہتے ہیں منافقت اصول ہے، اور تو عاشق رسول ہے۔ مانا کہ تو شریف ہے، ہر ظلم کا حریف ہے، پر دین میں ضعیف ہے، حد درجہ تو نحیف ہے، اب تو عشق خود ملول ہے، تو عاشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر عاشق رسول بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔